أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب سے متعلق کچھ تفصیلات ذکر کر دی گئی تھی۔ رب کے معنی میں سے معبود ہونا، مالک، آقا، سید، یہ سب رب کے معنی میں سے آتا ہے، استعمال ہوتا ہے رب ان معانی میں۔ اس پر حضرات علماء اور اہل علم کا اتفاق ہے کہ جب الرب یہ مطلق بولا جائے تو ایسی صورت میں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر اس کا اطلاق درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور جب رب کی اضافت چیزوں کی طرف ہوتی ہے تو ایسی صورت میں بالاتفاق یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ انسانوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ چنانچہ عربی میں رب البیت گھر کا مالک، رب المال مال والا، مال کا مالک، رب الدابہ کسی جانور کا مالک۔ تو جس چیز کا کوئی شخص مالک ہے اور وہ اس کے پاس ہے تو اس کی طرف نسبت کر کے رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ تیسری صورت اس کے استعمال کی کہ انسانوں کی طرف، ذوی العقول کی طرف، انسانوں کی طرف اس کی نسبت ہو تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس میں حضرات اہل علم کا اختلاف ہوا ہے۔ تو بعض اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، انہ ربی احسن مثوائی۔ انہوں نے کہا کہ عزیز مصر میرا رب ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، تو مالک کو انہوں نے رب قرار دیا۔ اسی طریقے پر انہوں نے جیل میں اپنے اس ساتھی سے جنہوں نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی تو ان سے کہا تھا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم دونوں میں سے ایک شخص جو ہوگا وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ تو مالک کے لیے، آقا کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور جبکہ دوسرے اہل علم فرماتے ہیں اس کو کہ جب انسانوں کی طرف اضافت ہو تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے استعمال کرنا صرف اس وقت جائز ہے جب اس کی نسبت چیزوں کی طرف ہو، جیسے پچھلی مثال میں نے ذکر کیا کہ رب البیت گھر کا مالک ہے، اسی طرح رب المال مال کا مالک ہے، مال والا ہے۔ اور جب انسانوں کی طرف اضافت ہو، نسبت ہو تو پھر جائز نہیں ہے، اور اس کی دلیل صحیحین کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا یقل احدکم وضع ربک واطعم ربک فلیقل سیدی و مولایا۔ یعنی ایسا تھا کہ پہلے جب غلامی کا، غلاموں کا زمانہ تھا تو غلام ہوا کرتے تھے لوگوں کے، تو آقا جو ہے وہ اپنے غلام کو عبد کہا کرتے تھے، عبدی میرا غلام، باندی کو اما کہا کرتے تھے، امتی، اور غلام اپنے آقا کو رب کہا کرتے تھے، اپنا رب، جیسے میں نے ذکر کیے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال میں وہ اس کو رب کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ لا یقل احدکم وضع ربک واطعم ربک، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو وضو کرا دو، اپنے رب کو کھانا کھلا دو، فلیقل سیدی و مولائی، اس کے بجائے وہ استعمال کریں سید اور مولا کا لفظ، میرا مولا، میرے آقا، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں، رب کا لفظ استعمال نہ کریں۔ وہ اللہ کے لیے ہے تو اس کو اللہ کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا، کسی اور کے لیے نہیں۔ اسی طرح جب آقا اپنے غلام کا ذکر کرے تو لا یقل احدکم عبدی و امتی، کوئی شخص یہ نہ کہے عبدی میرا عبد، عبد تو سارے اللہ کے ہیں، تو یوں کہے فتایا و فتاتی، یعنی لفظ عبد کے اور اما کی جگہ پر دوسرے الفاظ فتایا، فتاتی، غلامی، یہ الفاظ استعمال کرے، میرا غلام، میرا جوان، میرا لڑکا، میرا نوجوان، یہ الفاظ استعمال کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ رب کے الفاظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ اور وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا
کہ واقع اس کو پیش کیا گیا تو اس کے بارے میں وہ فرماتے وہ گزشتہ امتوں میں گزشتہ دینوں میں یہ جائز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا تو لہٰذا وہ منع ہوگی۔ تو اس وجہ سے اب گویا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا استعمال کرنا، رب کے لفظ کو استعمال کرنا یہ درست نہیں ہوگا، اس کو صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کے عمل کرے۔